اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، خاتون، عورت، وومن، صنف نازک، وہ مخلوق جسے اللہ نے اپنی رحمت اور محبت کا مظہر بنایا تھا، یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں ہر دور میں اس کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے۔ کہیں یہ زندہ جلا دی جاتی تھی، کہیں زندہ دفنا دی جاتی تھی، کہیں زندہ بہا دی جاتی تھی، کبھی اس کے خون سے زمینیں سینچی جاتی تھیں، تو کبھی اس کی عزت و آبرو کی سبیلیں لگا دی جاتی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ صدیوں تک اس کی آہوں اور چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جانوروں کے حقوق کے لیے تو قانون بنے، مگر اس مین اورینٹڈ سوسائٹی، یا یوں کہا جائے کہ مردوں کے اس معاشرے میں عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ہمارے مغرب سے، ویسٹ سے اس مظلوم مخلوق کے لیے ایک آواز بلند ہوئی، وہ آواز جسے ہم اور آپ فیمنزم کہتے ہیں۔ بس پھر نابینا کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ عورت کو یہ لگا کہ شاید یہ آواز اس کی حمایت میں، اس کی ہمدردی میں، اسے اس کے حقوق دلانے کے لیے بلند ہو رہی ہے، مگر گزرتے ہوئے وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ آواز عورت کو اس کے حقوق دلانے کے لیے نہیں، بلکہ مردوں کی برابری کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ دونوں میں فرق ہے۔ عورت کو جانور بنا دینا بھی اس کے ساتھ ظلم ہے، تو پھر اس کو مرد بنا دینا اس کی ذات کے ساتھ عدل کیسے ہو سکتا تھا؟ حق تو یہ ہے کہ عورت کو عورت رہنے دیا جائے اور پھر اسے وہ عزت دی جائے جس کی وہ حقدار ہے۔ کسی بھی شے پر ظلم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا جائے یا اسے حد سے زیادہ گھٹا دیا جائے۔ عورت کو جانور بنا دینا بھی اگر ظلم ہے تو اسے مرد بنا دینا بھی اس کی ذات پر ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس اسی لیے آج ایک چھوٹی سی کوشش لے کر الہادی چینل پر میں سید نظر فاطمہ عورتوں کو ان کے حق میں عدل دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کرنے کے لیے خواہر عزیز سسٹر زہرا رضوی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جسے ہم نے فیمنزم اینڈ اسلام کا نام دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین و سامعین کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ خواہر زہرا رضوی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ نہ صرف ایک انجینئر ہیں، آپ نے نہ صرف انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہے، بلکہ آپ الحمدللہ ایک ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں، اور تقریباً کافی سالوں سے آپ یہ خدمت اہل بیت انجام دے رہی ہیں۔ آپ نہ صرف دینی علم میں ماہر ہیں بلکہ دنیاوی علم بھی آپ نے بخوبی حاصل کیا ہے۔ آپ مشن خدیجۃ الکبریٰ کی ڈائریکٹر اور فاؤنڈر بھی ہیں، اور حتی الامکان ہر طرح سے آپ خدمت خلق انجام دیتی رہی ہیں۔ خواہر، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی اپنے ویورز کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، کہ ہم جس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں فیمنزم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ فیمنزم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ آئیڈیالوجی کیا ہے، اس میں جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ دراصل چاہتے کیا ہیں؟ In short, I want you to please explain to our viewers what exactly is feminism and who is a feminist. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ آپ نے جو فیمنزم کا ڈیفینیشن کا سوال کیا ہے کہ فیمنزم کو ڈیفائن کیسے کیا جائے، تو اگر ہم، ایک چیز ہوتی ہے سیکولر فیمنزم، یعنی جو جنرلی فیمیلز نے، جنرلی عورتوں نے جو ہے کچھ حقوق پانے کے لیے ایک لڑائی، ایک تحریک جو ہے اسے شروع کیا تھا، اس کی ابتدا کی تھی، اور وہ زیادہ زور پکڑتی چلی گئی۔ اور ایک چیز ہے جسے ہم اسلامک فیمنزم ڈیفائن کر رہے ہیں، یعنی اس طرح سے لیبل دیا گیا ہے اسے، اسلامک فیمنزم۔ تو ان جنرل جو سیکولر فیمنزم ہے، وہ تحریک ایسی ہے جو کہ صنفی مساوات، یعنی کہ میل اینڈ فیمیل جینڈر ایکوالٹی، اس کی قائل ہے، اور ساتھ میں جو ہے اسے معاشرتی انصاف
دیا جائے, یعنی عورت کو معاشرہ جو ہے اسے انصاف دے, اور جس طرح سے وہ ایک مرد کو سمجھتا ہے وہی ویلیو اور قدر جو ہے ایک عورت کو دی جائے. اور عورت جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, مجھے کیسے سوسائٹی میں رہنا ہے, یعنی سب کچھ جو ہے اس کے اوپر ہو, دوسرے اس کو ڈکٹیٹ نہ کریں. یعنی بھلے ہی وہ ریلیجن ہو یا سماج کا قانون ہو یا ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو سماج کے درمیان کہ ہمیں جو ہے اس طریقے سے چلنا چاہیے, یہ ایٹیکٹس ہونے چاہیے. تو یہ ہے سیکولر فیمنزم کا نظریہ. اگر میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہوں تو فیمنزم میں اور اسلامک فیمنزم میں بھی دونوں میں بہت مختلف نظریے آپ کو نظر آئیں گے. یعنی کوئی ایک نظریے کا قائل نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے فیمنزم میں شمار ہوتی ہے, کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو اگر آپ کو فیمنزم یعنی کچھ کئی سال پہلے جو ہے کچھ فیمنسٹ جو ہیں انہوں نے ایک موومنٹ چلایا تھا, اور انہوں نے بیسیکلی جو ہے اپنے انڈر گارمنٹس کو جو ہے نکال کر ان کو برن کرنا شروع کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ فریڈم ہے, یہ عورتوں کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو باندھے رکھیں. یعنی کہ مردوں کو کیا پرابلم ہے اس بات سے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کور نہ کریں اس طریقے سے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ جلائے تھے لوگوں کے سامنے اور کہا تھا کہ ہم آج فری ہو گئے, ہم آزاد ہو گئے. بیسکلی فیمنسٹ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی جو سوچ ہے یا ان کے جو خیالات ہیں وہ انہیں آزاد کر دیتے ہیں, اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرے مخلوق ہیں جو ان کے اوپر اپنے خیالات جو ہے وہ امپوز کر رہے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلامی اسی طرح سے جو ہے اسلامی نسوانیت یعنی اسلامک فیمنزم جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے بہت زور پکڑ رہا ہے, اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مسلمان تھیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے فیمنزم کے لیے جو ہے اپنی آواز بلند کی کہ ہم اسلام کے دائرے میں کس طرح سے فیمنزم کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک تحریک چلائی. اور اگر میں اسلامی فیمنزم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ اسلامی نسوانیت جسے کہا جاتا ہے, اس کی فاؤنڈر یا جس نے شروعات کی اس کی وہ ماگو بدران کر کے, ماگو بدران یہ 2002 میں یہ اس کی فاؤنڈر کہی جاتی ہیں اسلامک فیمنزم کی. اور انہوں نے فرسٹ ایڈوکیٹ کیا اپنے ویوز, اور انہوں نے جو ہے ڈیفائن کیا اس کو, جو زیادہ تر اسلامک فیمنسٹ جو ہے اس کو قبول کرتی ہیں اس ڈیفینیشن کو, وہ یہ کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو اگین میل اور فیمیل ایکوالٹی میں بلیو کرتی ہے, یعنی صنفی مساوات میں بلیو کرتی ہے, ساتھ میں جو ہے معاشرتی انصاف ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں. یعنی کہ اگر میل جو ہے فلاں رول پلے کر رہا ہے تو فیمیل بھی وہی رول پلے کر سکتی ہے ایکولی اسی طریقے سے. اور اس کی خاطر انہوں نے یہ تحریک چلائی, اور اس میں جو ہے کیا رکھا, بیسیکلی ان کو پرابلم تھی کہ جو سارے ہمارے انٹرپریٹیشنز ہیں جو قرآن کو لے کر ہیں وہ مردوں نے کیے ہوئے ہیں, اور مردوں نے جو ہے اپنے حساب سے یعنی مردانہ انداز سے جو ہے ان کو انٹرپریٹ کیا ہے قرآن کی آیات مبارکہ کو. جی لہٰذا جی, اور تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے, اپنے فہم کے حساب سے اور قرآن سے مینڈیٹ لیتے ہوئے جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے انٹرپریٹیشن کو پیش کریں گے. اب اس کی جو نتیجے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شریعت مردوں کی بنائی ہوئی ہے. اب ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے ایک بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں, جو بھی یہاں پر گفتگو ہوگی اسلام سے ریلیٹڈ یا اس سلسلے میں کہ فیمنزم اسلام سے جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے یا اس کی مخالفت میں ہے, یہ سب کچھ جو ہے مذہبی تشیع کے نظریے سے ہوگا. کیونکہ مذہب تشیع میں ہم جو ہے یہ کہتے ہیں شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے. یعنی اگر ہم اپنے رہبران کی عصمت کے قائل ہیں, اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, لہٰذا ان کو جو میسیجز خداوند عالم پہنچا رہا ہے وہ اسی شکل میں ہم کو پہنچا رہے ہیں. تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر جو بھی انٹرپریٹیشن ہمارے پاس میں ہے کم از کم وہ انٹرپریٹیشنز, وہ تفسیریں, وہ تعویلیں معصومین علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ہیں. لہٰذا ہم اس بات سے
یعنی اگر آپ دیکھیں بھی تو مراجع یا ہمارے علماء یا دیگر جتنے بھی جو ہے مذہب تشیع کے قائل ہیں وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ ہم اپنا پرسنل انٹرپریٹیشن قرآن کو سمجھنے میں لگا سکتے ہیں. پرسنل انٹرپریٹیشنز الاؤڈ نہیں ہیں کیونکہ قرآن خود جو ہے یہاں پر ایک آیت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے سورہ آل عمران کی، جہاں قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس میں جو ہے چند آیات جو ہے وہ محکم ہیں اور چند آیات متشابہ ہیں. اور محکم آیات یعنی محکم آیت جو کلیئر ہیں، اپیرنٹ ہیں، جیسے آپ کے لیے بالکل کلیئر یہ کہہ دیا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اب کوئی خدا کی یہاں پر گنجائش آتی ہی نہیں ہے. آپ یہ سوال کریں کیا یہ خدا ہو سکتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ نے کلیئر کر دیا اس کو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. اب جہاں ڈسکرپشن خدا کا آیا تو خداوند عالم نے سورہ اخلاص میں اپنا ڈسکرپشن دے دیا، جی بہت بخوبی سے جو ہے اپنے آپ کو ڈسکرائب کر دیا، اس میں یہ خدا کی صفت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر قرآن میں مقامات میں قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈسکرپشن بتایا کہ اللہ کیا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے، یہ ساری جو اس کی صفات ہیں وہ ساری چیزیں اس نے بیان کی. یہ بہت کلیئر آیات ہیں. اچھا، جہاں متشابہ کی بات آتی ہے جسے ہم انگلش میں ان کا ٹرانسلیشن ایک دفعہ پڑھ کے ہی ویری کلیئرلی سمجھ جائیں وہ یہ آیات ہے. جی دوسری آیات وہ ہوتی ہیں جو کہ ایمبیگوس، متشابہ. ایمبیگوس یعنی جس کا میننگ کلیئر نہیں ہے آپ کے لیے. اب اس میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور راسخون فی العلم کے. اب راسخون فی العلم کو آپ تلاش کیجئے، کون ہے راسخون فی العلم؟ ہمارے مذہب کے حساب سے یہ جو ہے اہل بیت علیہم السلام ہے، خدا کے جو ہے منتخب کردہ وہ افراد ہیں، وہ حجتیں ہیں جو اللہ نے ہم تک بھیجی، اور انہوں نے جو ہے ہم کو تمام تعریف شریعت کی اور دین اسلام کی بیان فرمائی. تو یہاں پر جو ہے خداوند عالم بالکل صاف کر دیا متشابہ آیتیں. پھر آگے خداوند عالم یہاں پر جو ہے اس نے روک نہیں لگا دی، بلکہ آیت کو جب آگے بڑھاتا ہے تو یہ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ متشابہ آیتوں کا سہارا لیتے ہیں. کیا بات ہے. تو جو انکلیئر ہیں وہ جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ نہیں یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی بلکہ آپ کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے، تو فلاں نظریے سے آپ کو دیکھنا چاہیے. لہٰذا آج جو ہے بہت سارے ابھی دین اسلام میں ہی اتنے سارے فرقے اسی بیسس پر آ گئے کہ انہوں نے جو ہے اپنے حساب سے کچھ انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، جہاں پر اللہ کو جسم و جسمانیت عطا فرما دی. نعوذ باللہ، اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، لیکن انہوں نے اسے تجسیم کا عقیدہ ان کے درمیان رائج ہے کہ خداوند عالم ایک باڈی ہے، بھلے ہی وہ ہماری جیسی باڈی نہ ہو لیکن وہ ایک باڈی ہے، جسم رکھتا ہے، اس کا ایک پیر جنت میں ہے ایک پیر جہنم میں. اس طرح کی جو ہے عقیدے ہمارے سامنے ہم نے خود دیکھے ہیں. تو اگر آپ فیمنزم کی بات کریں تو جو یہ مستورات یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے عقل کے حساب سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہم اس کا انٹرپریٹیشن لیں گے، تو یہ جو ہے سراسر غلط بات ہوئی، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ معصومین علیہ السلام کے حساب سے ہم تک پہنچنے والی ہے. جو بھی انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں، تفسیریں آ رہی ہیں ہم تک، وہ معصومین علیہ السلام کی انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں. اچھا، جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہہ بھی رہے ہیں زیادہ تر تو یہ فیمیل ہیں، ان کے نظریات بھی لیکن الگ الگ ہیں. اس کے یعنی یہ تو تحریک کا ایک ڈیفینیشن بتا دیا کہ ہاں اسلامک فیمنزم یہ ہے، لیکن اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری جو فیمنسٹ ہمارے سامنے آئی ہیں، جیسے فاطمہ مرنیسی، یہ موراکو کی ہیں اور انہوں نے جو ہے کافی کام اس کے اوپر کیا ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ ایک مکتب فکر کے سلسلے سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ فاطمہ مرنیسی، یہ موراکو کی امینہ ودود، انہوں نے جو ہے باقاعدہ مکسڈ کانگریگیشن میں، مکسڈ جماعت میں جو ہے انہوں نے نماز لیڈ کی اور یہ کہا کہ یہ جائز ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے لیلا احمد، یہ بھی ہیں اور یہ جو ہے حجاب کے قائل نہیں ہیں. اچھا، فیمنسٹ کے درمیان بھی جو حجاب کو لے کر بھی جو ہے الگ الگ نظریات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ حجاب ضروری نہیں ہے، قرآن کی لائٹ میں جو ہے وہ صرف ڈیزرٹ میں رہنے والے تھے لہٰذا ان کے اوپر حجاب جو ہے واجب کیا گیا ان کو بچانے کے لیے، ریت اڑتی تھی وغیرہ اس وجہ سے، یعنی وہ ایک ڈیزرٹ علاقہ تھا، اس وجہ سے خداوند عالم نے ان کے لیے حجاب جو ہے نازل فرمائی وہ آیت. اور دیگر جو ہیں ان میں سے وہ حجاب کی قائل ہیں. تو ہم اسلامک فیمنزم کو کیسے ڈیفائن کریں؟ اچھا، میں نے کل ہی جو ہے اس سلسلے میں ریسرچ کرتے ہوئے کچھ ٹیڈ ایکس ٹاکس دیکھے تھے.
تو جو اس پلیٹ فارم پہ میں نے بہت ساری دیکھی کہ بہت سارے جو میں نے جب اس کو ٹائپ کیا ایز اے کی ورڈ تو اس میں بہت ساری فیمیلز کے جو ہیں یہ ٹاکس آئے. اس میں سے میں نے ایک کا نکالا. تو اس کو پرابلم کس بات سے ہو رہی تھی, وہ اپنے آپ کو فیمنسٹ کہہ رہی تھی. اور فیمنسٹ کس بات سے کہہ رہی تھی, وہ کہتی میں بھی فیمنسٹ ہوں, میرے فادر بھی فیمنسٹ ہیں. اچھا فادر فیمنسٹ کیوں ہیں, اس کا ایک ریزن اس نے بتایا کہ فادر فیمنسٹ کیوں ہے, کس طرح کے فیمنسٹ ہیں. کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد نے جو ہے, یہ مسلمان ہے, بنگلہ دیشی ہے, تو کہتی ہے کہ میرے والد نے جو ہے مجھے اپنا نام نہیں دیا. میرے والد نے کہا تمہاری اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, لہٰذا انہوں نے مجھے ایک الگ نام دیا. تو یہ کہہ رہی ہے یہ ڈیفینیشن آف فیمنسٹ ہے, یعنی کہ آپ اپنے آباء و اجداد سے جو ہے لینیج سے اتنے شرمندہ ہیں جس وجہ سے, یعنی انلیس اینڈ انٹل آپ ایسے کروئل اور ٹائرنٹ رولرز کی اولاد میں سے ہوں جیسے بنو امیہ یا بنو عباس, تو تب شرمندگی آپ کو ہونی چاہیے. آپ کو آپ کے والد کا نام لینے میں اور ان سے جو ہے ان کے ذریعے سے ایک آئیڈینٹی بنانے میں شرمندگی محسوس ہے. آپ کہہ رہی یہ فیمنزم ہے, یعنی ایسی باتوں کو ان لوگوں نے اچھالا ہے اور اسے فیمنزم کا نام دیا. اچھا اس کے علاوہ اسے بہت ساری چیزوں سے پرابلم تھی. اسے اس چیز سے پرابلم تھی کہ اسلام میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ حجاب ہے یعنی ہیڈ اسکارف, تو ہیڈ اسکارف سے پرابلم تھی اسے. اس کے علاوہ اسے اس بات سے پرابلم تھی کہ نجاست کی حالت میں ہمیں مسجدوں میں انٹر نہیں کرنے دیا جاتا ہے. اچھا نجاست کی حالت میں اس نے جو ہے خاص عورتوں کے سلسلے میں بات کی کہ عورتوں کی وہ خاص ایام جب وہ انہیں مسجد میں انٹر کرنا الاؤڈ نہیں ہے, یا پھر جیسے ہمارے مراجع جو ہے حدیث کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ وہ انٹر کر کے دوسرے گیٹ سے ایگزٹ کر سکتی ہیں, یعنی وہاں ٹھہر نہیں سکتی. کم از کم ہمارے مذہب میں ایسا ہے کہ ہم انٹر کر سکتے ہیں لیکن وہ ایگزٹ دوسرے گیٹ سے ہم کو کرنا ہے, ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے, نہ کوئی چیز رکھنا ہے سوائے مسجد الحرام وغیرہ کے جو بہت ہی مقدس مسجدیں ہیں, یعنی ورنہ نارمل مسجدوں میں اتنا کیا جا سکتا ہے. تو اچھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر مرد نجس ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں انٹر کر سکتا, اس پر بھی تو پابندی لگائے گی. تو یہ کون سا فیمنزم ہوا, یہ کون سا فیمنزم ہوا جہاں آپ مرد کی برابری کرنا چاہ رہی تو اس پر بھی تو وہی پابندی لگائی. اس کے علاوہ اسے پرابلم تھی کہ مجھے جو ہے میل پروفٹس یعنی سارے انبیاء مرد تھے ان کی سٹوری سننی پڑتی تھی, مجھے دوسری عورتوں کی مقدس عورتوں کی کیوں نہیں بتائیے. اگر نہیں بتائیے تو وہ آپ کی فیملی کا پرابلم ہے, رائٹ. قرآن میں تو کتنی ایسی عورتوں کتنی ایسی مستورات کا. جی یہ آپ کی کم عقلی اور آپ کی جہالت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں ہی ایسے خواتین نہیں ہیں. جی تو ایسی کئی مستورات ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈلس ہیں, نہ صرف ہمارے لیے رول ماڈلس ہیں بلکہ جنرل پاپولیشن کے لیے رول ماڈلس ہیں, اور کئی غیر مسلمانوں نے ان کی تعریف کی ہے ایسی مستورات کی جو ہماری ہسٹری میں یا قرآن میں یا دین اسلام میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کا نام جو ہے آج تک لیا جا رہا ہے اور تا قیامت لیا جاتا رہے گا. پھر اسے جو ہے ایک اور پرابلم یہ تھی کہ ہم جب جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں مردوں کے پیچھے کیوں ایز اے گروپ ہم پڑھتے ہیں, ہم جو ہے سامنے کیوں نہیں رہ کر پڑھ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, یہاں پر میں یہ بات اس کی پھر بھی ایکسیپٹ کر سکتی ہوں کہ ہاں ہم عورتیں جو ہے آگے کیوں نہیں رہ کر پڑھ سکتی, اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. لیکن یہ بتاتا ہے کہ اس نے وجوہات تلاشنے کی کوشش ہی نہیں کی, اس نے سبب جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور کہا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, یہ سب جو ہے مردوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ سب مردوں کے انٹرپریٹیشنز ہیں, لہٰذا میں ان سب کو ریجیکٹ کرتی ہوں اور میں جو ہے اپنے آپ کو فیمنسٹ بتاتی ہوں. تو اچھا اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ جب میرے والد نے مجھے جو ہے دوسرا نام دیا, اپنا نام نہیں دیا, تو مجھے بہت پرابلمس فیس کرنی پڑی اسکول میں. obviously جب لکھا جاتا ہے فادرس نیم اور اس کے بعد آپ کا نام لکھا جاتا ہے اور اس میں آپ کے سرنیمز میچ نہیں ہو رہے ہیں تو ایک پرابلم تو آئے گی. تو کہ مجھے بہت جو ہے اس سے ستایا گیا, لوگوں نے جو ہے مجھے الیجیٹمیٹ سمجھا کہ میں کسی اور کی اولاد ہوں, اپنے باپ کی نہیں. اچھا اس وجہ سے اس کو بڑی پرابلم تھی, یعنی لوگوں کی نظر میں لیجیٹمیسی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی کہ میں لیجیٹمیٹ دیکھی جاؤں, لیجیٹمیٹ نظر سے دیکھی جاؤں. جب یعنی اور اس کے برعکس اگر آپ دوسرے فیمنسٹ کو دیکھیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, ان کو فری سیکس سے پرابلم نہیں ہے, ان کو آؤٹ سائڈ آف میرج جو ہے افیئر سے پرابلم نہیں ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر سے پرابلم نہیں ہے, ان کو زنا سے پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کو یہ چیز بڑی کھٹک رہی تھی کہ کہیں لوگ مجھے جو ہے ایک ولد الزنا نہ سمجھیں,
یعنی کہ شادی کے بندھن کے باہر جو ہے میری پیدائش ہوئی ہے. اس چیز سے بڑی پرابلم تھی اس کو. تو ہم دیکھیں کہ جو انسان جو ہے اپنی سمجھ کے حساب سے کچھ بھی جو ہے خیال یا نظریہ رکھ سکتا ہے اور اس حساب سے وہ اپنے آپ کو فیمنسٹ ڈسکرائب کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک دوسرا اگزامپل دینا چاہتی ہوں اور ویورز جو ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے شاید اس شخص کو پہچانتے بھی ہوں گے, اور اگر نہیں بھی پہچانتے تو پھر وہ یوٹیوب پر جا کر اگر اس کو گوگل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو مل جائے گا. نام اس کا ہے عدنان اختر. اختر ٹرکش ہے تو وہ اپنے آپ کو عدنان اختر کر کے بتاتا ہے. تو عدنان اختر OKTAR. اور اس کے الگ الگ پین نیمز ہیں. اس نے بہت ساری بکس لکھی ہیں, کچھ 300 سے زیادہ اس کی بکس ہیں. اس نے ڈارونس تھیوری آف ایولیوشن کو ریجیکٹ کیا ہے, اور بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں, اور کریشنزم کا جو ہے قائل ہے. کریشنزم بیسیکلی جو ہے کہ اللہ نے جو ہے کریٹ کیا, اور یہ ایولیوشن اور اتفاق سے یہ ساری چیزیں ہو جانا جو ڈارون نے پرپوز کیا تھا, جسے ہم بھی جو ہے تھیوری آف ایولیوشن کی مائکرو پارٹس کے قائل ہیں لیکن میکرو کے قائل نہیں, کہ ہم بندر سے جو ہے انسان بن گئے اس چیز کے. تو یہ عدنان اختر جو ہے یہ ترکی کا ہے, اور اس کی ایک بہت میس فالوئنگ ہے خصوصاً ترکی میں, اور اس کو جو ہے ایک کلٹ سمجھا جاتا ہے. سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ کلٹ اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے. کلٹ جہاں پر آپ سائنٹولوجی جو ہے وہ کلٹ ہے, اور اسی طرح سے فری میسنری اور یہ ساری چیزیں جو ہے کلٹ کے طور پر دیکھی جاتی. تو یہاں پر جو ہے اس سے ایک خاتون جو ہے انٹرویو لینے گئی تھی, اور انٹرویو میں اسے بہت ساری مشکلات پیش آئیں, کیونکہ اس نے کہا کہ ہمارے کیمراز بند کر دیے گئے, اور انہوں نے جو ہے صرف اپنے کیمراز کے حساب سے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ کتنا ہم کو جو ہے فوٹیج آپ کو دینا ہے, اور وہ بھی ایڈٹ کر کے اسے دیا گیا. تو سب کچھ نہیں دکھایا گیا, وہ نہیں دکھا پائی اس میں. تو جہاں پر یہ رہتا ہے اور جس طرح سے اس کی زندگی ہے, تو اس میں جو ہے اس نے ٹریڈیشنل اسلام کو یعنی دین اسلام کو یہ کہا کہ یہ عورتوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے, یہ عورتوں کو انسلٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام میں ہے کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو کور کرے. اچھا, کچھ چیزیں اس نے ایسی بیان کی جو بالکل دین اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, کور کرنے کی بات جہاں آتی ہے اس سے جو ہے اگریمنٹ ہے, متفق ہیں کہ ٹھیک ہے دین اسلام عورتوں کو کور کرنے کے لیے کہتا ہے. اچھا, اس نے بڑھ کے آگے کہا کہ عورتوں کو کہتا ہے کہ تم خاموش رہو, کچھ نہیں بولو. تو اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھتے ہیں تو عورتوں نے کافی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی عورتیں جو کہ یہ کہیں گئی کہ یہ 313 میں سے ہیں, یا جو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی, انہوں نے جو ہے سامنے سے رسول اللہ سے جا کر جو ہے بہت ساری گفتگو کی ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں, اور وہ آتی تھی باقاعدہ رسول کے پاس میں, اور دیگر اصحاب بھی جو ہے ان کی اسپیچ کو سنا کرتے تھے. ائمہ علیہ السلام کے دور سے ہمیں جو ہے ایسی خواتین ملتی ہیں جنہوں نے آ کر جو ہے باقاعدہ امام جو ہے بہت زیادہ ان کی اسپیچز کو, ان کی تقریروں کو پسند کرتے تھے, اور اپنے اصحاب کو کہتے تھے کہ تم ان کو سنو, یعنی کہ اتنی فصیح اور بلیغ ان کی زبان ہوا کرتی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ اگر اسلام الاؤ بھی کرتا ہے عورتوں کو اگر مردوں کے درمیان آنے میں, تو ان کو جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ وہ بولیں, یعنی بالکل خاموش رہو, چپ ہو کر رہ جاؤ. پھر اس نے کہا کہ جو ہم کو انٹرپریٹیشن پریزنٹ کیا گیا ہے دین اسلام کا عورتوں کے سلسلے میں, تو ایسا بتایا جاتا ہے جیسے کہ عورتیں بہت ڈینجرس کریچرز ہوں اور سب کے لیے ایک پوٹینشیل تھریٹ بنی ہوئی ہیں. یعنی اس طرح سے مسلمانوں نے عورتوں کو پریزنٹ کیا ہے, ہر ایک کے لیے جو ہے تھریٹس ہیں, یعنی کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ جو ہے نقصان پہنچا دے گی, اس طرح سے جو ہے عورتوں کو پریزنٹ کیا گیا. اور اس کا عقیدہ یہ ہے, یہ اس بات کا قائل ہے کہ عورتوں کو جو ہے صرف تب کور کرنا چاہیے جب کہ وہ ڈیفینس لیس ہوں, جب کہ وہ کسی ڈینجرس سچویشن میں ہوں, جب کہ وہ کسی جیپرڈی میں ہوں, تب انہیں کور کرنا چاہیے اگر ضرورت پڑی تو. ورنہ وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ بس اپنی شرمگاہوں کو کور کر لو, دیٹ از انف. سو دیٹ از انف, یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ بس اپنی شرمگاہوں کو کور کر لو. اب اس کے ساتھ میں جو ہے اس کے ہی اپنے پیلس یا جو بھی جگہ یہ رہتا ہے وہاں پر جو ہے بہت ساری عورتیں رہتی ہیں. اور یہ عورتیں دکھائی گئی اس ویڈیو میں, اور اگر آپ خود دیکھیں گی, اور جیسا کہ اس رپورٹر نے بھی بتایا, سب ایک جیسی دکھتی ہیں, سب کا میک اپ
पूरे लाइक बहुत ज्यादा मेकअप की हुई, बाकायदा जो है लिप्स या बोटॉक्स के जरिए से या मेकअप के जरिए से जो है इतनी चौड़ी चौड़ी जो कर दी जाती हैं वो किया हुआ, बाकायदा स्कल्प्टेड ब्लॉन्ड हेयर, यानी उसमें एक भी आपको, और बाकायदा बहुत फिगर जो है कर्वेशियस फिगर इस तरह का जो है वो सारी की सारी बिल्कुल एक जैसी, टॉल स्लिम इस तरह की हैं। और उसमें एक भी जो है आपको ब्रूनेट नहीं दिखेगी, सियाह बालों वाली नहीं दिखेगी, और हर एक का मेकअप बिल्कुल एक जैसा, तो जैसे आपने देखा भी होगा वीडियोस यूट्यूब पर सब एक जैसी दिखने लगती हैं, तो उस तरीके का जो है सबकी सब। और इनको किटन्स कहा जाता है, किटन्स अच्छा, यानी बिल्ली के बच्चे, किटन्स। ये तो एहतराम हुआ, आपने जी, और ये कहते हैं ये रिस्पेक्ट है औरतों के लिए, ये एहतराम और हुआ। जी ये एहतराम है उन औरतों का कि बेसिकली आपने, और बिल्कुल कम कपड़े पहने हुए, उन्होंने कहा कि बस अगर वो बिकिनी में आ जाए तो दैट इज इनफ, उसको उससे ज्यादा जो है अपने आप को ढकने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है, और फेमिनिस्ट कह के ये कहता है, देखिए फेमिनिस्ट हर जगह जो है वो सिर्फ इक्वालिटी की बात करती हैं, मर्दों की बराबरी की बात करती हैं। हमने औरतों को सुपीरियर कर दिया, हमने औरतों को वो मकाम अता किया है, यानी इस तरीके से वो मकाम अता किया जिस दुनिया में किसी ने भी नहीं किया, कोई भी करने में कामयाब नहीं हुआ, इस तरह से हमने, तो ये अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है। तो अब हम क्या समझें, मैंने आपके सामने जो है दो लोगों की एग्जांपल्स दिए, अब हमारे व्यूअर्स और आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं कि जब फेमिनिज्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है तो आप इससे क्या नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि क्या दीन इस्लाम, यानी ये लोगों का इंटरप्रिटेशन जो है वो वाकई सही है, वो दुरुस्त है, कि अपने आप को ये फेमिनिस्ट कह रहे हैं और ये कहने की इन द लाइट ऑफ इस्लाम हम फेमिनिज्म को जो है प्रोपेगेट कर रहे हैं। जी, एग्जैक्टली मेरा मकसद इस इशू को लोगों के सामने लाने का यही था कि फेमिनिज्म दरअसल औरतों के हुकूक के लिए नहीं लड़ रहा है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि दरअसल ये आवाज औरतों को उनकी इज्जत दिलाने के लिए उठी ही नहीं है। माशरा औरत पर जुल्म पहले भी करता था और आज भी करता था, फर्क बस ये हो गया है कि पहले औरतों पर जब जुल्म होता था तो उनकी आहों को दबा दिया जाता था, औरतों को पता होता था कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आज माशरा उनके ऊपर जुल्म भी कर रहा है और मजलूमियत औरतों की ये है कि उन्हें पता भी नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो खुशी खुशी उसका विक्टिम बनने को तैयार है, उन्हें एक प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है और उन्हें इस चीज से कोई एतराज नहीं है। उनसे वो काम लिए जा रहे हैं जो अल्लाह ने जिन जिन चीजों के लिए उन्हें खल्क ही नहीं किया था, और इन चीजों से औरतों को कोई एतराज नहीं है। यानी मर्द अगर गालियां दे सकता है, अगर वो नाजेबा कलमात का इस्तेमाल कर सकता है, तो औरत भी चाहती है कि मैं भी करूं, इसे आप फेमिनिज्म कहते हैं। मर्द अगर कपड़े उतार कर घूम सकता है तो आप चाहती हैं कि आप भी परहेना घूमे, इसे आप फेमिनिज्म कहती हैं। मर्द अगर अपनी इज्जत व आबरू को नीचे गिरा सकता है तो आप भी अपनी इज्जत व आबरू को तार तार कर देना चाहती हैं, इसे आप फेमिनिज्म कहती हैं। हमारे बचपन में जब हम कोई गलत काम करते थे और माएं जब कहती थी क्यों कर रहे हो ये, और हम जब ये कहते थे कि फलां ने ये किया इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमारी माएं कहती थी क्या वो कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगे। आज बस यही हो रहा है, हम ये भूल गए हैं कि सामने वाला मर्द है अगर तो वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, बस वो मर्द है और वो ये काम कर रहा है, लिहाजा हमें भी ये काम करना है, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। इन शॉर्ट मुझे फेमिनिज्म की डेफिनेशन, वर्ल्डली फेमिनिज्म की डेफिनेशन यही समझ आई। बहरहाल ख्वाहर, आपने हिजाब का भी तज़किरा किया, मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सामीन और नाजरीन को बताना चाहूंगी कि इंशाअल्लाह ये टॉपिक इतना वसी है कि हम इसके और भी एपिसोड्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और एपिसोड दर एपिसोड हम एक अहम टॉपिक को हर एपिसोड में कवर करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हिजाब पर भी हम एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे, ख्वाहर ज़हरा रिजवी ही हमारे साथ होंगी। और आगे बढ़ते हुए ख्वाहर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो आपने बता दिया कि इस्लाम फेमिनिज्म से, यकीनन जो फेमिनिज्म हमने अभी सुना आपसे कि जो उसकी डेफिनेशन लोग बता रहे हैं, यकीनन ये लोग औरत को उसके हुकूक या औरत को इज्जत नहीं देना चाहते हैं, और मसला ये है कि इनके पास इस्लाम का पूरा इल्म भी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर ये बताती चलें कि किस हद तक इस्लाम और फेमिनिज्म एक साथ चल सकते हैं, किस हद तक फेमिनिज्म इस्लाम के दायरे में और इस्लाम फेमिनिज्म के दायरे में रह सकता है।
دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو آپ کو دوسرے ایزمس اور اسکیزمس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ آپ جو ہے ایک اسپیسیفک برانڈ آف ایزم اور اپنے آپ کو فیمنزم اور فیمنسٹ بتانے کی آپ کو ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلم بتائیں، آپ اپنے آپ کو مسلمہ بتائیں، اس سے آگے کیوں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا آپ کو قرآن میں ایسے لیبلز نظر آتے ہیں لوگوں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں لیبلز نظر آتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں کہ دین اسلام لانے کے بعد آپ ایمان کی منزل پر آئے، آپ تقویٰ کی منزل پر آئے، یعنی متقی بتایا جاتا ہے، مومن بتایا جاتا ہے، وہ آپ نے کتنا اسلام لیا، کتنا ایمان آپ کا بڑھ رہا ہے اس کے حساب سے ہے، ورنہ آپ کو دوسرے کوئی لیبلز نہیں دیے گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے جو ہے خطبے دیے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ تقویٰ معیار ہے، نہ عرب عجم سے سپیریئر ہے، نہ عجمی جو ہے عرب سے سپیریئر ہے، نہ کالا نہ گورا، نہ لال نہ پیلا، یعنی ہر طرح سے جو ہے نہ مرد نہ عورت۔ تو یہاں تک کہ جو ہے اگر قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خداوند عالم نے جو ہے جو قرآن کریم میں آیات مبارکہ میں مینشن کیا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اچھا اس آیت کو اگر آپ نے سنا ہوگا، یہ سورہ احزاب کی 35ویں آیت مبارکہ، خداوند عالم نے بارہا اگر مرد کا ذکر کیا ساتھ ساتھ عورت کا ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اوبیڈینٹ مرد اوبیڈینٹ عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، صابر مرد صبر کرنے والے صبر کرنے والی عورتیں، اللہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے کوئی فرق کیا ان میں؟ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے ان سب کے لیے، اگر آپ ایسی ایسی صفات رکھتے ہیں تو ان سب کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، مغفرت رکھی ہے، اور ایک عظیم اجر عظیم ثواب ان کے حصے میں رکھا ہے۔ کچھ بھی اللہ نے یہاں پہ ڈفرینشیٹ کیا خداوند عالم نے کہ مرد کو زیادہ دوں گا عورت کو کم دوں گا؟ اچھا اسی سلسلے میں شاید لوگ یہ سوال آئے گا ہمارے سامنے کہ جیسے انہیریٹنس کے لاز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے مرد کو 2 حصہ کیوں ہے، عورت کو ایک حصہ کیوں ہے؟ انشاءاللہ اس کے بھی تفصیلی ہم جواب میں جائیں گے، لیکن یہاں پر جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ کتنا اسلام کے مطابق ہے یہ فیمنزم، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے کوئی ڈفرینشیشن نہیں کیا۔ قرآن میں پھر جو ہے ایک دوسری آیت مبارکہ میں جو ہے جہاں پر حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ہجرت کیا تھا انہوں نے مکہ سے مدینہ، جب ہجرت کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر افراد، تو جناب ام سلمہ نے جو ہے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کیا صرف مردوں کی تعریف میں، یعنی کہ انہوں نے ہجرت کیا اپنے وطن کو چھوڑا، صرف مردوں کی تعریف میں آیتیں نازل ہوں گی یا پھر عورتوں کے لیے بھی کچھ خداوند عالم نے نازل فرمائے؟ یعنی یہاں پر آپ اس بی بی کو دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ نے اتنا فریڈم دیا ہوا ہے ان کو کہ اتنا کریج دکھا رہی، ہمت دکھا رہی ہیں کہ آ کر رسول سے جو ہے ڈائریکٹلی ان کے مد مقابل سوال کر رہی ہیں کہ کیا عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اور خداوند عالم نے جو ہے عورتوں کے لیے آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کی 195 سورہ آیت مبارکہ، فاستجاب لهم ربهم، یعنی کہ ان کے پروردگار نے جواب دیا۔ انہوں نے جب سوال کیا تو خداوند عالم بھی کتنی خوبصورتی سے فوراً جواب دے رہا ہے کہ انہوں نے سوال کیا، عورت کا سوال ہے، مرد کا سوال نہیں ہے، عورت کا سوال ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے جواب دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، یعنی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں جانے دوں گا، ہر ایک کو جو ہے اس کی جزا دوں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، من ذکرن او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی کہ میں ان کی برائیوں کو جو ہے مٹا دوں گا، دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے جو ہے نہریں بہا کرتی ہیں. تو یہ خداوند عالم نے ان کا جواب دیا. اچھا، جواب میں کوئی فرق آیا کہ مرد کو میں جو ہے فلاں جنت فردوس میں ڈال دوں گا اور عورت کو میں جنت ادنا میں یا جنت ماوا میں جو ہے داخل کروں گا؟ کوئی فرق نہیں آیا. دونوں کی برائیاں مٹانے کا جو ہے یہاں پر جواب آیا، اور دونوں کو جو ہے داخل ہونے کا جواب آیا. تو جب اسلام نے قرآن کے اندر آپ کے عمل پر آپ کو بالکل برابری کا درجہ دیا ہے، اور صرف کہا ہے کہ تم میں سے سب سے بیسٹ وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرتا ہے، یعنی کہ اس کے حکم کی، اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اس کے واجبات کو ادا کرتا ہے، اور اس کے حرام کو جو ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، اسے نہیں کرتا. تو یہ جو ہے دین اسلام نے ہمیں آلریڈی قرآن کے ذریعے سے ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے. اسلام جسٹس کا مذہب ہے، فیئرنیس کا مذہب نہیں ہے. دیکھیے، فیئرنیس اور جسٹس میں بہت فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. عدل میں اور جو مساوات جو کہا جاتا ہے نا، فیئرنیس، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو انسان جو ہے مرد اور عورت کو، جیسے ہم نے یہاں پر جو آیتیں پیش کی ان کی لائٹ میں، اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا ہے، ایکوالٹی ہے، لیکن سملیرٹی نہیں ہے. سملیرٹی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بات؟ سملیرٹی اگر آپ دونوں کا آپ کا اسٹرکچر ایک جیسا ہوتا تو آپ سملیرٹی کی بات کرتے. مرد کو جو ہے الگ اسٹرینتھ دی ہوئی ہے، قوت، اس کی طاقت الگ ہے. عورت جو ہے زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. آپ اس کی شیپ کو دیکھ لیجئے، عورت جو ہے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. عورت کی آواز میں، مرد کی آواز میں فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ذمہ داریاں بھی جو خداوند عالم نے رکھی ہے، جس نے بنایا وہ بہتر جانتا ہے نا کیا ذمہ داری رکھنی ہے کس کی. اگر اس نے جو ہے مرد میں ایسے جذبات رکھے ہی نہیں جو ایک عورت میں ہوتے ہیں، تو آپ اگر کہیں کہ نہیں مرد آج یہ کام کرنے لگے، جیسے آج بہت سارے گھروں میں اسپیشلی جو سیکولر فیمنسٹ ہیں، میں اسلامک فیمنسٹ کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو سیکولر فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد گھر میں رہیں، ہم جائیں باہر کام کرنے کے لیے، مرد بچوں کو سنبھالیں، مرد گھر دیکھیں اور ہم باہر جاتے ہیں. اور ان کو اس میں تھوڑا سا بھی جو ہے شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، نہ مرد کو محسوس ہوتی ہے، یا پتہ نہیں مرد کو محسوس بھی ہوتی ہوگی لیکن ظاہر نہیں کرتے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اتنے کیپیبل ہیں، ہم جو ہے ہم نے پڑھائی لکھائی کی ہوئی ہے، ہم کیپیبل ہیں، ہم اپنی یہ پورا فزیکل اسٹرینتھ جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں لٹرلی گھر کے اندر. اور عورت جو ہے وہ باہر جا رہی ہے، اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایسی چیزوں میں جا رہی ہے جہاں آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے مرد کی برابری، یعنی یہ مرد کی برابری کرنا. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے، بھوک دونوں کو لگتی ہے، مرد کو بھی لگتی ہے، عورت کو بھی لگتی ہے، شہوت دونوں کی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نیند دونوں کو آتی ہے. اگر قضائے حاجت، رفع حاجت جو ہے دونوں کو ضرورت پڑتی ہے، گیس دونوں کو پاس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو دونوں میں رکھی ہیں کیونکہ انسان ہے، ایک ہی اسپیشیز ہے، لہٰذا جو ہے یہ دونوں میں ہے. لیکن جہاں پر اللہ نے ان کی اسٹرکچرل وے، ان کا جو اسکلپٹ کیا ہے، اس میں جو ہے کچھ چینجز ہیں. اچھا، اگر آپ یہ کہیں، اگر ہم فیمنزم میں اتنا ہی بلیو کرتے، اکوالٹی چاہتے ہیں، تو آپ کل کو بولنے لگیں گی کہ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، عورتوں میں اتنا کم لیول کیوں ہے ٹیسٹوسٹیرون کا، زیادہ ٹیسٹوسٹیرون ہم میں ہو جائے. اگر اللہ نے ٹیسٹوسٹیرون مرد میں رکھا ہے تو عورت میں جو ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون رکھا ہوا ہے، تو وہ چیزیں اس حساب سے کام کرتی ہیں دونوں کے اندر. دونوں میں الگ الگ وہ ہارمونز کے کام الگ الگ ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر ایک کو جس طرح سے بنایا ہے، اس طرح سے جو اس کو کیپیبلٹیز دی ہیں، اس طرح سے جو ہے اس کی استطاعت رکھی ہے، اس طرح سے اس کو پوٹینشیل دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اسلام آیا کس جگہ، اگر ہم سارے پروفٹس اسلام ہی فالو کرتے تھے، لیکن جیسے ہم مین اسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام سمجھتے ہیں، تو یہ اسلام کیسی جگہ پر آیا، جو کہ دنیا کی بہت ہی غیر مہذب، ان سیولائزڈ جگہ جو کہی جاتی ہے، یعنی عرب ملک میں، مکہ مدینہ میں، ایسی جگہ پر جو ہے مکہ میں آیا دین اسلام، جہاں عورت کی حیثیت کیا تھی. آج جو یہ فیمنسٹ کہہ رہی ہے نا کہ ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اسلام نے تو پہلے ہی رائٹس دی ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان چیزوں کو.
تو عورت کی حیثیت کیا تھی؟ جہاں اگر لڑکی ہو جائے تو اسے زندہ دفنا دو، اور اس میں مرد اپنی عزت دیکھا کرتا تھا، یعنی اسے یہ عزت سمجھی جاتی تھی مرد کی کہ اس نے اپنی بیٹی کو دفنا دیا زندہ، یہ عزت کا ایک معیار تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی عورت کا، کسی مستورہ کا جو ہے شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کا ہی بیٹا اسے انہیرٹ کر لیتا تھا۔ اپنی ہی ماں کے ساتھ وہ فعل انجام دینا جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے، نہیں وہ اپنی ہی ماں کو انہیرٹ کر لیتا تھا۔ اتنی جاہل سوسائٹی۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ سب چیزوں کو بند کیا، بین کیا ان چیزوں کو، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ دو سسٹرز کے بھی ساتھ میں ہونے، اس چیز کو بھی جو ہے اسلام نے بین کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم صرف دین اسلام کی بات نہیں کریں، یعنی صرف عرب ممالک کی بات نہیں کریں، اگر ہم جیسے اپنے دیش کی یعنی کہ ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ ستی کا سسٹم کیا تھا؟ یعنی ستی کا سسٹم یہ کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو وہ عورت جی نہیں سکتی ہے، اس کو جو ہے کودنا ہے آگ کے اندر، اپنے آپ کو جلانا ہے، اپنے پتی کے ساتھ اس کو جانا ہے، یعنی اس کو اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تمہارا پتی گیا تم بھی جاؤ، ختم، یعنی سب کچھ اس کا، یعنی اتنی پتی ورتا اور جو اس طرح سے جو نوشنز آئے ہیں، دین اسلام نے ایسے نوشنز تو نہیں رکھے ہیں ہمارے لیے۔ پھر اگر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو گریکس، یونان میں جو ہے ایک چیز رائج تھی پینڈورا ان کی ایک گاڈس ہے، اور وہ پینڈورا جو ہے عذاب کی گاڈس ہے، عذاب دینے والی، جب دیکھو غصہ ہو جاتی ہے، جب دیکھو عذاب کر دیتی ہے۔ تو اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم جو ہے کچھ عورتوں کا خون بہا دیں، عورتوں کو قتل کریں، ان کا خون بہا کے جو ہے اسے آفر کریں تو اس سے وہ اپیز ہو جائے گی اور پھر وہ اپنا عذاب نہیں نازل کرے گی۔ اور ایسا کسٹم کافی جگہوں میں، کافی ٹرائبس میں آپ کو اس طرح کا کسٹم ملے گا جہاں پر جو ہے عورتوں کا خون بہایا جاتا تھا، اور اس سے جو ہے وہ اپنے گاڈز کو، اپنے ڈیٹیز کو جو ہے اپیز کرنا چاہتے تھے کہ اس وجہ سے وہ رک جائیں گے۔ جیسے ریور نائل سویلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے رائج ہوا، لوگ اس کی اتنی تعریفیں وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ یہی نائل کے سلسلے میں، نیل ریور کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر جو ہے جب فلڈز آیا کرتے تھے، طوفان آیا کرتا تھا، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ نیل دیوتا جو ہے وہ ناراض ہو گئے۔ اب ان کو جو ہے کیسے راضی کیا جائے؟ تو ینگ خوبصورت جو عورتیں ہوتی تھیں، لڑکیاں ہوتی تھی، ان کا خون بہایا جائے اور ان کو آفر کیا جائے، ان کی خون کی ندیاں بہائی جائیں تو یہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں گی، یہ طوفان جو ہے بند ہو جائے گا۔ تو ایسا جو ہے ہمیں تاریخ میں اگر ہم پنوں کو پلٹیں تو ایسی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو دین اسلام بھی ایک ایسی جگہ پر آیا جو بہت ہی بیکورڈ تھی، بہت ہی انکلچرڈ تھی، اور ان کے درمیان کوئی بھی کلچر یا سویلائزیشن کا کوئی بھی جو آثار نہیں نظر آتے تھے۔ جیسے ہمیں جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق سب سے بہترین جو ہے اگزامپل ہے ہمارے لیے، کہ جہاں انہوں نے بیان کیا ان کی جاہلیت کو کہ تم کیسی زندگی جی رہے تھے، اور کیسے جو ہے میرے بابا کے آنے کے بعد جو ہے تمہاری زندگیاں بدلی ہیں، تم دوزخ کے دہانے پر تھے اور وہ تمہیں جنت کی طرف لے کر آئے۔ تو اس طرح سے اس جگہ پر آیا تھا۔ اچھا، ایک بہت ہی خوبصورت بات میں نے ایک ذاکر کی یا عالم کہہ لیں انہیں، تو ان کی سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں جو اتنا فیمنزم مردوں کی برابری یہ سب کہہ رہی ہیں، تو ہمیں نہیں دکھا کہیں پر بھی کہ مردوں نے جو ہے اپنا حلیہ تبدیل کر دیا۔ عورتیں مردوں کی برابری کرنے چلی تو انہوں نے جو ہے مردوں کے لباس اپنا لیے، مردوں جیسے جو ہے انہوں نے اپنا سارا حلیہ بنا لیا، انہوں نے اپنا ہیئر کٹ وغیرہ جو اس طرح کا کر دیا کہ جو مردوں جیسا ہو، مشابہ ہو، ان سے تشبیہ دے۔ لیکن ہم تبھی جانتے کہ عورت کو اس کی رائٹس ملی اور اس فیمنزم کا کچھ نتیجہ نکلا اگر مرد جو ہے عورتوں کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے۔ مرد جو ہے عورت کو جو ہے وہ اپنی انگلیوں سے نچاتا رہا، اور ان کو جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ، جس بھی فلم انڈسٹری کو لے لیں، تو جہاں جیسے عورت کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، جہاں اسے کم سے کم کپڑے پہنائے جاتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ بدن کا جو ہے نمایاں ہو جائے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تو جو ہے ویورز کو لے کر آئے گا،
یہی چیز تو ویورز کو لے کر آئے گی ان کے لیے، جو ہے ویورشپ بڑھائے گی ان کی. تو یہ چیزیں خود عورتیں بھی جانتی ہیں، لیکن وہ جو ہے اور انہیں ایسے سینس کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں جو کہ بیسکلی پریویسی میں ہونے چاہیے، لیکن آج ان کو اتنا عام کر دیا گیا ہے جہاں مرد اور عورت کے رشتے کو جو ہے بہت آسانی سے جو ہے یہ عورتوں کو اگر جو اتنی رائٹس کے لیے لڑ رہی ہیں تو انہیں جو ہے بالکل بھی اپنے بدن کو نمایاں کرنے میں، اپنی شرمگاہوں کو، اتنے سارے لوگ کیمرہ پرسنس وغیرہ ہوتے ہیں اس شوٹنگ میں ان کے سامنے، اور اس طرح کا سین جو ہے ایک مرد کے ساتھ، یا صرف مرد نہیں، یہ تو حد آگے پار کر چکے ہیں کہ جہاں مرد مرد اور عورت عورت کے ریلیشن شپس اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آ گئی ہیں، اور تھریسمس اور فورسمس اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جہاں ان کو اس چیز میں جو ہے ایک عورت کو اپنی رائٹس دکھائی دے رہی ہیں، اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، اسے یوز کیا جا رہا ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کی خاطر. آپ ایڈس کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک شیونگ بلیڈ کی ایڈ میں ایک عورت کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہی برہنہ یا کم سے کم لباس پہنی ہوئی جو ہے عورت کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. مرد کے ڈیوڈرنس میں ایک عورت کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے، جہاں پر مرد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں ایک عورت کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور عورت جو ہے اس جھانسے میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ تو مرد مجھے جیسے کل مجھ پر ظلم کرتا تھا مجھے کمتر سمجھ کر، یعنی اسے بتایا جاتا ہے کہ عورت کچھ بھی نہیں ہے، بہت کمتر ہے، لائک لٹرلی جو اس کے جیسے یوز کیا جائے ویسے یوز کر لو، ایک ڈومیٹ ہے اس کے اوپر سے، یعنی اس کے اوپر اسٹیپ کر کے جو ہے نکل جاؤ اس طرح سے. تو آج مرد جو ہے اسی طرح سے کمتری کا احساس دلا دلا کر اس پر ظلم کر رہا تھا، اور آج اس کا ناجائز فائدہ اٹھا اٹھا کر اس پر ظلم کر رہا ہے. تو اگر جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کتنا فیمنزم اسلام کے مطابق ہے، تو اگر آپ ان تمام مسلم فیمنسٹ کو دیکھیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ نیمز پریزنٹ کیے تھے شروعات میں، ایک فیمنسٹ ہیں جن کا نام ہے رفت حسان، اور انہوں نے بالکل الگ نظریہ قرآن کا پیش کر دیا، اپنا انٹرپریٹیشن لے کر آ گئی قرآن کا، جس کا جو ہے بہت مختلف ہے یہ انٹرپریٹیشن ان کا باقی جو تفسیریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں چاہے وہ مذہب تشیع کی ہوں، لیکن بالکل انہوں نے بالکل الگ ہی انٹرپریٹیشن سامنے پیش کر دیا. اب اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں گی تو جو اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن کچھ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن کچھ ہوتا ہے. اسی طرح سے فیمنسٹ نے جو اپنا نظریہ پیش کرا، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے پیش کر رہے ہیں اس نظریے کو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی ایک رائے کی تو ہے نہیں، کوئی حجاب کے خلاف ہے، کوئی حجاب کو مانتی ہے، کوئی بیسکلی ان کا نظریہ یہ کیا ہے کہ ہم کو جو ہے مردوں کی اتھارٹی نہیں چاہیے. جب خدا وند عالم مرد نہیں ہے، اس کا جنس جو ہے وہ جینڈر لیس ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں کہ خدا وند عالم مرد نہیں ہے، بس ہم کو اس کو ہی سے ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے جیسے عربوں کے درمیان جو ہے ان کے لینگویج میں یا عربی لینگویج میں جو ہے کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے ایک ورڈ جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یعنی کہ عورتوں والا ہے ورڈ. اور عربوں کے درمیان ہی اور شی، اس کے علاوہ کوئی تھرڈ جینڈر نہیں ہے. اٹ جیسے نیوٹرل ہمارے انگلش میں ہوتا ہے اٹ، تو اس طرح کا کوئی جینڈر نہیں ہے، صرف ہی اور شی سے ہی ہر چیز کو بلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ ٹیبل چیئر یہ سب چیزوں کو بھی جو ہے شی ہی اس طرح سے بلایا جاتا ہے. تو چونکہ اللہ میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو انڈیکیٹ کرے کہ یہ شی ہے، لہٰذا اس کو شی نہیں کہا گیا. لیکن ہم اس کو اٹ کہہ کر تو بالکل گرا دیں گے نا، اگر ہم اسے اٹ کہنے لگیں تو اٹ تو بالکل جیسے ہم ان اینیمیٹ چیز کو کہتے ہیں، آپ میز اور کرسی اور ایسی چیزوں کو کہتے ہیں، ووڈ وغیرہ کو اٹ کہہ کر بلاتے ہیں. تو کوئی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے، یعنی وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا جو ہے یہ جینڈر نہیں ہے، یا ایک بہت ہی غلط بات اس نے کی تھی جس فیمنسٹ کو میں سن رہی تھی، اس نے یہ بات کی تھی کہ اللہ جینڈر نیوٹرل ہے، which in itself is incorrect. کہنا ہے کہ جینڈر لیس ہے، بیکاز جینڈر ہمارے لیے ہے، مخلوقات کے لیے ہے جینڈر اللہ کے لیے نہیں ہے. تو ٹرمس یعنی یہ لوگ بھی جب یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح کے ٹرمس یوز کر رہے ہیں، یعنی بہت کیئرفلی ہم کو یوز کرنا چاہیے اگر ہم فیمنزم پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ کس طرح سے جو ہم پیٹریارکل سوسائٹی
کو کیسے جو ہے سامنے لے کر آ گئے، یعنی کہ مرد ڈکٹیٹ کرے گا، مرد گھر میں اتھارٹی ہوگا اور مرد حاکم ہوگا، عورت محکوم ہوگی. بیسیکلی ان کا پرابلم ان چیزوں سے ہے کہ کیوں یہ ساری چیزیں، کیوں عورت نہیں ہو سکتی ہے لیڈرشپ رولز میں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلم کنٹریز جو ہیں، جو اسلامی مملکتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں تو بہت ساری عورتیں لیڈرز ایز رہبران ہمیں نظر آتی ہیں، وہاں پر ایز لیڈرز آف اسٹیٹ، پولیٹیکل لیڈرز یا پرائم منسٹرز یا جو نا اس طرح کے یا پریزیڈنٹس، اس طرح سے ہمیں جو اسلامی مملکتیں ہیں وہاں پر اس طرح سے عورتیں نظر آتی ہیں. تو کیوں ہم جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی میں بلیو کرتے ہیں، کیوں ہم مرد کی اتھارٹی میں بلیو کرتے ہیں، ہم کیوں عورت کی اتھارٹی میں بلیو نہیں کرتے ہیں. اوکے، تو بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ ابھی تک اسلام اور فیمنزم کس حد تک جدا ہیں اور کس حد تک جڑے ہوئے ہیں. ابھی جن ذاکر کا آپ نے ذکر کیا، خدا انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک اور بہت بہترین بات کہی تھی کہ اللہ اتنا بہترین خالق ہے کہ اس نے اس یونیورس میں نہ جانے کتنی چیزیں بنائی ہیں اور ہر کوئی اپنا کام بخوبی کر رہا ہے. کسی بھی ایک چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، تمہیں اسے کرنا ہے. فار ایگزامپل ہنی بی کو کوئی آتا نہیں ہے بتانے کہ تمہیں جانا ہے پھولوں پر اور تمہیں اس کا تمہیں اس کا عرق اکٹھا کرنا ہے اور پھر اس سے شہد بنانا ہے. تو قدرت نے ہر چیز کو جو رول دے دیا ہے وہ بخوبی اپنے اس رول کو نبھاتی چلی آ رہی ہے اور جب تک دنیا باقی ہے نبھاتی رہے گی. اور وہ اتنا بہترین خالق ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کسی ایک چیز پر ایک ادنا سا انسان اگر ریسرچ کر لے تو وہ اسکالر کہلاتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے وہ کس قدر اسکالر ہوگا، وہ کس قدر ذہین ہوگا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بنانے والا کیا کوئی عام سا انسان تھا، کوئی آرٹسٹ تھا کہ بس بیٹھے ہوئے یوں ہی کچھ ڈرا کر رہا تھا، نقشہ اٹھ کے آ گیا تو کہا اچھا چلو اس کو ہم مرد بنا دیتے ہیں. پھر کچھ ڈرا کر رہا تھا، اٹھ کے چلا آیا تو کہا اچھا چلو اس کو ہم عورت بنا دیتے ہیں. جی نہیں، بنانے والا خلاق عظیم ہے، اس سے بہتر کوئی خالق نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے. تو اس نے جب مرد کو بنایا تو اس کا سانچہ بتاتا ہے، اس کا شیپ بتاتا ہے، اس کا سٹرکچر بتاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اس نے جب عورت کو بنایا تو اس کا سٹرکچر، اس کا شیپ، اس کی خصلت بتاتی ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. لہٰذا ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے، کریٹر سے زیادہ ذہین نہ سمجھیں. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام اسی طرح اگر چلے گا تو اس میں ہم بھی خوش رہیں گے اور کائنات بھی بچی رہے گی. لہٰذا کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو چلا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک سے جتنی بھی اور باتیں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں ان باتوں کو ہمارے ساتھ کرنے کے لیے خواہر زہرا رضوی پھر سے حاضر ہوں گی اگلے سنڈے کو، اور ٹاپک ہمارا یہی رہے گا، فیمنزم اینڈ اسلام، آر دیز بوتھ کمپیٹیبل اور کانٹرڈکٹنگ. ان دونوں کے درمیان کون سی چیزیں میل کھاتی ہیں، کون سی چیزیں دونوں ایک دوسرے کو جدا کرتی ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر پھر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ضرور جڑیے گا، سید نظر فاطمہ کے ساتھ اور خواہر زہرا رضوی کے ساتھ الہادی چینل پر نیکسٹ سنڈے ٹھیک 9:30 PM. تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا اپنا خیال رکھیں، فیمنسٹ بنیں مگر اسلام کے دائرے میں، عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے خالق سے زیادہ افضل نہیں بن سکتے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی چینل پر. تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.